अस्सलाम वालेकुम जी। गुज़िश्ता दिनों जो है वो मॉनिटरी पॉलिसी पेश की गई और मॉनिटरी पॉलिसी के अंदर 1.25% शरह सूद बढ़ा के पाकिस्तान में बेसिक शरह सूद जो है उसे 15% तक पहुंचा दिया गया। जब आप, ये स्टेट बैंक की शरह सूद है, जब आप किसी बैंक से कर्ज लेने जाएंगे तो बैंक कहेगा कि यार स्टेट बैंक 15% मुकर्रर की हुई है, इसमें मेरा खर्चा भी डालो। जो एफिशिएंट बैंक होते हैं वो 2 से 2.5% डाल लेते हैं, जो नैले बैंक होते हैं वो 3.5 से 4% डाल लेते हैं। यूँ मुअस्सर इफेक्टिव शरह सूद जो है इस मुल्क के अंदर 18% प्लस पे चली गई। 19% कह दें तो ज़्यादा मुनासिब लगता है, उस पर चली गई। अब जो लोग कह रहे हैं कि जनाब हमारे मकानों के कर्जे रुक गए हैं या हमारा फलाना हो गया, तो पहन बुनियादी तौर के ऊपर इतनी कॉस्ट हो गई है कर्जे की कि हुकूमत की सब्सिडी उसको पूरा नहीं कर सकती। आपको ज़्यादा शरह सूद पे देना पड़ेगा। 19% तो 10% भी सरकार चुक ले तो 9% के ऊपर आपको वाइबिलिटी नज़र आती है अपने घर की या कारोबार की? तो नहीं नज़र आती, मुझे तो कम अज़ कम नज़र नहीं आती। तो इसलिए शायद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उसके लिए पैसे जारी करने बंद किए हैं। अच्छा, इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के डिप्टी गवर्नर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमाई और उन्होंने कहा कि जी हमने मुस्तकबिल को देखते हुए जो है वो ये इक़दामात लिए हैं। मुस्तकबिल में दुनिया के अंदर कसाद बाजारी का आगाज़ होने लगा है। कसाद बाजारी, जिसको आप मंदी भी कह सकते हैं, जिसको आप जो है और क्या कह सकते हैं, चलो जो कुछ भी कह सकते हो, हाँ मंदी भी कह सकते हैं, हाँ, तो जो है उसका आगाज़ हो गया है। 2008-9 के अंदर अमेरिका के अंदर कसाद बाजारी आई थी, लेकिन उन्होंने बड़ी आराम से अपनी कौम को अफ़गानिस्तान की तरफ डाल के, ध्यान डाल के, तो वो निकल गए थे उसमें से। इस वक्त आलमी कसाद बाजारी का आगाज़ होने लगा। ये कसाद बाजारी जो है ये नया फिनोमिना नहीं है। जब कोरोना आया था तो उस वक्त भी इस कसाद बाजारी की बातें शुरू हो गई थी और कहा जाने लगा था कि 19-20 के अंदर 20 के आखिर में या 21 के शुरू में ये कसाद बाजारी का आगाज़ हो जाएगा। कसाद बाजारी का आगाज़ उस वक्त होने लगा है जब कोरोना के बाद इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो खुल रही हैं और इकॉनमीज़ पिकअप करने की कोशिश कर रही हैं। वर्ल्ड बैंक जो है वो फंड्स एलोकेट कर रहा है कि जो बीमार मईशतें हैं उनको कैसे बहाल करवाना है, और यूँ ये जो है ये सारा कुछ होने लगा है। समझ गए ना आप? हाँ, तो वो करने लगा है। अल्लाह आपका भला करे। तो ऐसी सूरत के अंदर जो है साथ में ही अलार्म बेल बज गई हैं कि आलमी कसाद बाजारी का आगाज़ हुआ चाहता है। अब ये जो है ये 2 से 2.5 साल भी हो सकती है, 7 से 8 साल भी लंबी भी हो सकती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो इस वक्त सब्सिडीज़ की कवर के अंदर या दूसरे कवर के अंदर चाइना ने दुनिया से छुपा रखी हैं, उन्हें उसके पोटेंशियल का नहीं पता। चाइना के अंदर एक नई मिडिल क्लास वजूद में आ गई है। उन्होंने बहुत सारे लोगों को गुर्बत की लकीर के नीचे से उठा के तो बाकायदा जो है खुशहाल लोगों में शामिल कर दिया है। ये भी अमेरिकन इसको फैक्टर नहीं करते। इस कसाद बाजारी को लाने की पहली वजह मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। अफरात-ए-ज़र टॉप पे पहुँच जाएगा, चीज़ों की कीमतें इंतहाई वल्नरेबल हो जाएंगी, प्रेडिक्टेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, जिस तरह के इस वक्त अगर आप आज जो है वो लाहौर से जो है वो टोरंटो को ट्रैवल करना चाहें तो आपको पता चलेगा कि 3.5 लाख की टिकट है, 4.5 लाख की टिकट है, जो अमूमी हालात के अंदर तकरीबन 1.5 से 2.25 लाख की हुआ करती थी। अब वो आपको डबल से ज़्यादा की मिलेगी। खैर, आप अगर टिकट ख़रीद लेते हैं तो जैसे ही आप जहाज़ में होंगे आपको पता चलेगा कि जिस लाइन में आप बैठे हुए हैं उस लाइन में आपके अलावा एक और बंदा है। ठीक है, और पूरा वो वाला सेक्शन जो है वो खाली पड़ा हुआ। परेशान हो जाएंगे कि यार उत्थे तो टिकट नहीं मिल रही सी और इतनी महंगी टिकट मैंने ख़रीदी है, लेकिन जहाज़ पे चढ़ा हूँ तो ये जो है यहाँ पे बंदा कोई नहीं है। तो ये क्या है? तो ये आर्टिफिशियल शॉर्टेज पैदा की जाती है। समझ गए हो? अब इस कसाद बाजारी के आगाज़ के अंदर इसकी वजूहात में से जो मेरा कम इल्म है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि वो जो कोरोना के दरमियान जो था, वो जो हुकूमतों ने सब्सिडीज़ के नाम के ऊपर पैसे बांटे थे, बड़े ममालिक की हुकूमतों ने, हमारी हुकूमत ने भी गुरबा को 12-12 हज़ार रुपया दिया था, जिसमें बंदे भी मारे गए थे मुल्तान के अंदर, इधर उधर अंदरूनी सिंध में है। बेचारी ख़वातीन जो थी वो रश के अंदर क्रश होके जो थी वो मारी गई थी। वो 12-12 हज़ार रुपये वाले जो थे, 14-14 हज़ार रुपये वाले डिस्ट्रीब्यूशन जो थी,
دنیا کی تمام حکومتوں نے دیے. یہ پیسے بغیر کسی پروڈکٹیو ایکٹیویٹی کے لوگوں کے ہاتھ میں آئے. میں جو اپنی لمیٹڈ نالج ہے اس کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے ایک بندہ گھر سے نکلتا ہے, وہ کام کرتا ہے, ٹھیک ہے, اس کا گھر سے قدم باہر نکالنا بھی ایک جیسے ہی نکلتا ہے نا باہر, تو معیشت کے اندر اس کی کنٹریبیوشن شروع ہو جاتی. وہ گھر سے باہر نکلتا ہے, جوتا گھستا ہے, جوتے والے کا کاروبار چلتا ہے. وہ سٹاپ پہ پہنچتا ہے, وہاں پہ ویگن آتی ہے, وہ ویگن میں بیٹھ کے کرایہ دیتا ہے, ویگن والے کا کاروبار چلتا ہے. پھر وہ کسی جگہ پہ اتر جاتا ہے, وہاں پہ اس کو پیاس لگی ہوئی ہے, پانی پیتا ہے, گلاس پیتا ہے, جس شربت والے سے وہ گلاس خرید کے شربت کا پیتا ہے اس کو پیسے دیتا ہے. پھر وہ اپنے ورک پلیس پہ پہنچتا ہے, کام کرتا ہے 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے. اس دوران وہ کھانا بھی کھاتا ہے, چائے بھی پیتا ہے, کھانے والے کا چائے والے کا کاروبار چلتا ہے. پھر وہ سارا کچھ کر کے شام کو مزدوری لے کے پھر اسی پروسیس سے یہی کاروبار چلواتے ہوئے گھر آتا ہے. تو بیسیکلی وہ اپنا کما کے نہیں آیا, اس نے راستے میں بڑے سارے کاروبار چلائے, ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو یہی پیسے گھر بٹھا کے دے دیتے کہ یار تم نے گھر سے نہیں نکلنا, یہ لے لو, تو یہ جتنے راستے کے اندر کاروبار چلے ہیں یہ نہیں چلیں گے. یہ معیشت کا اصول, اسی طرح معیشت چلتی. پیسے کی سرکولیشن, یہ جو زکوٰۃ صدقات خیرات کہا گیا ہے نا, یہ کیوں ہے کہ معیشت کے اندر پیسہ گھماؤ, ٹھیک ہے نا. جہاں پہ یہ حکم آیا تھا وہاں پہ تو تھی بھی صرف برف, ریت, زمین سے کچھ اگتا ہی نہیں تھا. وہ بعد میں تیل نکال لیا گورے نے تو الگ بات ہے. تو وہاں پہ تو چلنی ہی معیشت ایسے تھی, تو لہٰذا کہا صدقات دو, خیرات دو, یہ کرو, ٹھیک ہے. زراعت میں سے کچھ بچ گیا 40% جناب اللہ کے نام پہ جمع کرواؤ جا کے بیت المال کے اندر. اور اگر بیت المال قائم نہیں ہے تو جا کے جناب وہ مطلب کہ جس طرح کہ آج کل پاکستان میں بہت سارے پریکٹسنگ مسلمان کسان جو ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ وہ عشر جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے ضرورت مندوں کے اندر تقسیم کر دیتے ہیں, اپنی فصل کو پاک کر لیتے ہیں بقول ان کے, ٹھیک ہے. تو میرا مطلب ہے کہ اس لیے ہوا کہ یہ سرکولیشن آف ویلتھ, پیسہ گھومے. اب پیسہ تو لوگوں کے پاس پہنچ گیا, لیکن وہ جو باقی ایکٹیویٹی تھی وہ نہیں ہوئی, جس کی وجہ سے اب زیادہ شدید انداز میں کساد بازاری آئے گی. بھئی سرکار نے 32 کروڑ جو 36 کروڑ ایسے کر لیتے, 36 کروڑ امریکہ کی آبادی تھی, اس میں سے 8 کروڑ لوگوں کو انہوں نے امداد دے دی, یہ والے پیسے دے دی, اور یہ پیسے ان کے اکاؤنٹس میں آئے ٹرم کر کے. اور انہوں نے باقی جو ایکٹیویٹی جنریٹ کرنی تھی وہ نہیں کی. تو وہ سیکٹر جو تھے نا وہ تو عضو معطل ہو کے رہ گئے نا بھائی. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا, وہ عضو ہائے معطل ہو گئے. تو اب یہ جو صورتحال ہے یا یہ جو چیز ہے, اکانومی کھلی کرونا کے بعد, چینیوں نے جوا شروع کر دیا, نکل جو تھا اس کی فیوچر ٹریڈنگ ہی بند ہو گئی. وہ 5,000 ٹن $5,000 ٹن یا کتنا تھا, وہ اس کا لیول کراس کر گیا. لندن میٹل ایکسچینج میں اس کی وہ ٹریڈنگ ہی بند ہو گئی. کوئلہ جو تھا وہ $32 سے $62 سے اٹھا $350 پر میٹرک ٹن کراس کر گیا, ٹھیک ہے. کیوں؟ چینی معیشت کھل رہی تھی, ٹھیک ہے. وہ انہوں نے کیا کیا کہ اگر انہیں 1 لاکھ ٹن کی ضرورت ہے, انہوں نے 1 کروڑ ٹن خرید لیا, اور اب وہ باقی 99 لاکھ ٹن جو ہے وہ اعلیٰ قیمتوں پہ جا کے تو دنیا کے اندر سیل بیک کریں گے. جواری تو ماں نے پیدا ہی نہیں نہ کیا چینیوں جیسا, وہ پوری دنیا کو انہوں نے ہوسٹیج بنایا ہوا ہے. وہ لارجسٹ اکانومی ہے, لارجسٹ مینوفیکچرنگ ہے اس وقت دنیا کی کسی بھی حوالے سے. تو انہوں نے جو تھا وہ ہر کموڈٹی کو جو تھا وہ کھینچا, اور کھینچ کے اب چھوڑیں گے اور پوری دنیا کے منہ کے اوپر لگے گی. تو اس کے نتیجے کے اندر جب ایک دفعہ کموڈٹی کرائسس آیا ہوا تھا, تو یہ والے پیسے جو تھے, یہ جو ایزی منی تھی, یہ جو اکانومی کو موو کیے بغیر لوگوں کے ہاتھ میں آئی تھی, یہ اب نکلنا شروع ہو گئی. تو یہ جو کساد یہ جو پیدا کیا گیا, اب سرکار ان کو واپس کھینچ رہی ہے لوگوں سے. لوگوں کے پاس پیسے ہوں گے تو گندے گندے کام کریں گے جا کے, ٹھیک ہے. اور وہ اب پیسے ان سے واپس کھینچ رہی ہے. کینیڈا کی گورنمنٹ نے کرونا کے درمیان جو پیسے دیے تھے,
اس کا بھی نوٹسز آ گئے ہیں وہاں پہ لوگوں کو کہ بھائی جان آپ کو یاد ہے نا یہ پیسے جو آپ کو ملے تھے، ہاں جی ملے تھے، یہ ہم نے آپ کو قرض دیا تھا، یہ آئندہ 8 سال کے اندر یا 7 سال کے اندر یا 5 سال کے اندر آپ نے قسطوں میں ادا کرنا ہے، تو آپ جو یہ قسط بنتی ہے آپ ہر مہینے یہ قسط جمع کروایا کریں یا اپنی تنخواہ سے کٹوایا کریں۔ تو وہ لوگ جو اس وقت اینٹتے پھرتے تھے، اچھلتے پھرتے تھے کہ پیسے لگ گئے نے کینیڈا کی گورنمنٹ کولوں، اب وہ جو ہیں وہ یہ والی حرکت کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں۔ خیر اس وقت اس کے اندر سے جو ہے جب کموڈٹی کی جسے کہنا چاہیے کموڈٹی کے پرائسز کے ہائی جانے کا جو تھا وہ فائدہ اٹھانا شروع کیا چائنا نے، تو ادھر سے امریکہ بہادر نے کہہ دیا کہ جناب کساد بازاری ہو رہی ہے، تو جو قیمتیں اوپر جا رہی تھیں وہ ایک دم $114 والا اور $124 والا پٹرول جو تھا وہ 98 پہ گرا، ٹھیک ہے، کروڈ آئل خام تیل، اور 800 رنگٹ پر میٹرک ٹن کے 8000 رنگٹ پر میٹرک ٹن جو ہے جو بھی ہے جتنے کا بھی وہ ٹریڈ 8000 ہی ہوگا کا ٹریڈ ہو رہا تھا، وہ ایک دم دھڑام سے گرا، آدھے پہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں قیمتیں کم نہیں ہوئیں لیکن پام آئل کی قیمتیں آدھی ہو گئیں، اس طرح اب چیزوں کی قیمتیں گرنا شروع ہو گئیں۔ یوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو چائنیز کا جوا خانہ تھا یا ان کی جو ایکسپلائٹیشن تھی، کس طرح وہ پوری دنیا سے ہر چیز ایکسٹریکٹ کر کے اور پھر وہ دنیا کو ہی بیچتے تھے، اس کے اندر پہلا چیک میٹ امریکہ کی طرف سے لگا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایسی صورت میں ہم جیسے ممالک کا رگڑا نکلنا ہے، ہمیں اس کے لیے بیلٹ ٹائٹننگ کرنی چاہیے۔ مفتاح صاحب کا کہنا ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں آدھی رہ گئی ہیں، پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں تو 20 سے 30 روپے ہم قیمتیں کم کر سکتے ہیں، پائیں تسی نہ کرو تہاڈی مہربانی، ہم چند دن اور گاڑی گھر میں کھڑی کر کے گزارا کر لیں گے، آپ کی مہربانی ہے، آپ جو ہے وہ اپنے کھاتے پورے کر لیں، آپ پہلے اپنے خسارے پورے کر لیں، بعد میں یہ نہ کہنا کہ IMF نہیں مانتا، ٹھیک ہے۔ ہم کو 2 مہینے اور گاڑی کھڑی رکھیں گے، کسی نہ کسی دوست کی، کسی نہ کسی رکشے والے کی، کسی نہ کسی اوبر والے کی ڈیوٹی ہوگی، وہ ہمیں چھوڑ دے اور یہ گھر سے لے لے، یا نہیں جائیں گے یار گھر سے بیٹھ کے بلاگ کر لیں گے، گھر سے بیٹھ کے کر، لیکن آپ جو ہے نا یہ بات نہ کریں۔ خیر جو ہے وہ ہمارے لیے اس میں بہتری یہ ہوگی کہ جب کموڈٹیز کی قیمتیں کریش کریں گی تو ہمارے ہاں وہ جو امپورٹڈ انفلیشن ہم لے کے آ رہے تھے اور جو کہ دنیا کے اندر ڈسٹریبیوشن آف فری ویلتھ کے بعد پھیل رہی تھی، اس کے اندر کمی آئے گی۔ ہم انفلیشن امپورٹ بھی تو کر رہے تھے نا، تو یہ کچھ باتیں ہیں۔ ایسی صورت کے اندر انہوں نے کہا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہ ہم شرح سود بڑھا رہے ہیں تاکہ معیشت میں سے پیسہ کھینچا جا سکے، لیکن رضا باکر کی باقیات جو ہیں وہ یہ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہیں کہ ملک کے اندر جو مہنگائی ہو رہی ہے اس کے اندر بھی ان کا اتنا ہی حصہ ہے، کیونکہ LC کے اوپر کوئی پابندی نہ لگا کے، کوئی ریسٹرکشن نہ لگا کے انہوں نے جس طرح ڈرین کیا ہے پاکستان کے زر مبادلہ کو، سیاسی حکومت جتنے مرضی ڈالر مانگ کے لاتی رہے، اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ یوتھیا ہی رہے گا تو اس ملک کے بیلنس آف پیمنٹ کے اندر کوئی نہیں آ سکی۔ یہ جو PTI کے ایجنٹ، امپورٹڈ ایجنٹ جو تھے، PTI کے تھے یا جس کے بھی تھے، جس کے کہنے کے اوپر بھی لائے گئے یا آئے، یہ جو ایجنٹ حضرات ہیں ان سے نجات حاصل کیے بغیر یہ جو اپنے ایجنڈے کے ساتھ، اور ان کا ایجنڈا پاکستان کی معیشت کا دیوالیہ اور پاکستان کی معیشت کی تباہی ہے۔ آپ کس دن سن سکتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اناؤنس کر دے کہ پاکستان دیوالیہ ہو گیا، کیونکہ ان کی جو محبتیں ہیں یا ان کی جو لائلٹیز ہیں، وفاداریاں ہیں، وہ پاکستان اور پاکستان کے معاشرے پہ نہیں ہیں۔ پاکستان کو ایک ڈیفالٹ اور ناکام ریاست دلانا ان کے مذہب کا فریضہ ہے، تاکہ وہ یہ کہہ سکیں کہ انہوں نے 74 میں ہمیں غیر مسلم قرار دیا تھا، دیکھو ڈیفالٹ ہو گئے۔ اب اس سے زیادہ اور میں کیا کھول کے بیان کروں؟ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔